میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے اور اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے۔ آج کے درس میں آج ہم بحمدہ تعالی سورہ نساء کے مجموعی طور پر 18ویں رکوع کی تفسیر اور 5ویں سپارے کے 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لیغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے یعنی اس کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کا شان نزول امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بوڑھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ انتہائی مغموم تھا، پریشان تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، ساری زندگی میں نے گناہ کیے، اب مجھے اس عمر میں آ کر خیال آتا ہے کیا میرا رب مجھے بخش دے گا، میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، نادم ہوں اپنے گناہوں پر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما سکتا ہے۔ شرک کی تعریف ہم پچھلے دروس میں متعدد بار کر چکے، چونکہ آج رکوع بڑا ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ صرف اس کی تفسیر پر ہی توجہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ اس شخص نے کہا میں نادم ہوں، اور اس طریقے سے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کو معاف فرما سکتا ہے۔ اب کوئی سوچے کہ مجھے گناہوں پر جری ہونے میں کیا مسئلہ ہے، بس شرک نہ کروں اور جو مرضی گناہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما دون ذالک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو اللہ چاہے بخش سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارے گناہ اللہ تبارک و تعالی ضرور بر ضرور ہر شخص کے لیے یہ آیت کہی جا رہی ہے یا اس آیت میں حکم ہے، اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا۔ لہٰذا گناہوں پر جرت کرنے کا اگر کسی کے ذہن میں اس آیت سے نتیجہ اخذ ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لمن یشاء، جس کو وہ چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہر بندہ مومن اگرچہ اس نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہ بھی کیا ہو، صرف اس کے دل میں ایمان ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معاف فرمائے گا، لیکن اس کا جنت میں آنا بلا حساب نہیں ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس کو شفاعت یہ فائدہ دے گی کہ اس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہوگی، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اگرچہ اس نے ویسے کما حق ان پر عمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا اے محبوب جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان پائیے اس کو جنت میں لے جائیے، یعنی جہنم سے باہر نکال لیجئے۔ تو ایمان شرط اول ہے، مشرک کی توبہ نہیں ہوگی، بندہ مومن اگرچہ بہت گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، ہاں جہنم میں دخول کے بعد اس کی بخشش کر دی جائے گی، اور مومن کو یہ شفاعت کا فائدہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جبکہ مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگرچہ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کر لے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے، اس کے بعد اس کے بغیر نیک عمل فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان يدعون من دونه الا اناسا وان يدعون الا شیطانا مریدا، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ یہاں پر کن عورتوں کی طرف اشارہ کیا گیا؟ یہاں پر مفسرین کرام نے دو تفاسیر کی ہیں، دونوں مشہور تفاسیر یہ ہیں کہ جن بتوں کی پرستش اہل مکہ کر رہے تھے ان کے نام عزا، سیاف، نائلہ، یہ تمام وہ بت تھے جن کے نام انہوں نے خواتین کے نام پر مختص کر رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر اناسا کے اندر اس طرف اشارہ دیا کہ وہ مؤنث ہیں یا وہ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ دوسری تفسیر ہے، اور ان کو عورتوں کا نام دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کہا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہو، کیسی عجیب تقسیم ہے کہ جس نے بیٹا اور بیٹی پیدا کرنے ہیں وہ اپنے لیے بیٹیاں ٹھہرائے، تمہارے لیے بیٹے رکھے، بیٹی کا ذکر سن کر تمہارا چہرہ سیاہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے پھر بیٹیاں ہی کیوں ٹھہرائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے، ان کی سوچ پر ایک چوٹ کی گئی ہے۔ تم عجیب قوم ہو کہ جو خالق ہے اس کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہو، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو۔ جس نے بیٹے اور بیٹی کو پیدا کرنا ہے وہ اپنے لیے بیٹیاں پیدا کرے گا بالفرض یہ معاملہ۔ ویسے تو یہ بات ناممکن اللہ کے لیے، اولاد ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذہنیت کے مطابق یہ بات کہی کہ خود کے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، لہٰذا یہاں پر اناسا سے مراد وہ فرشتے ہیں جن کو یہ خواتین کا نام دیتے تھے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر کر دیا ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں پرستش کرتے الا شیطان مریدا، شیطان کی۔ اب یہاں پر سوال آئے گا، بہت سے لوگ سورج کی پرستش بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ چاند کی پرستش بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ بت پرستی کرتے ہیں، بہت سے لوگ درختوں کی پرستش کرتے ہیں، مظاہر کائنات کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو پھر شیطانم مریدا کیوں کہا گیا؟ اناسا کی تفسیر تو بالکل واضح ہے، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، کہ وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ اصل میں تمام کے تمام مظاہر کائنات کی پرستش شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہے۔ شیطان ان کو ان کے اعمال مزین کر کر دکھاتا ہے، شیطان ان کے دل میں وسواس ڈالتا ہے، تو شیطان چونکہ اس سارے معاملے کا محرک ہے، شیطان سبب ہے، اس لیے یہاں پر شیطان کی پرستش سے تعبیر کیا گیا۔ اصل میں تو یہ شیطان کا کہنا مانتے ہیں، اصل میں یہ شیطان کا کہنا مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اپنے نفس کو الہ بنانے کا مطلب ہے اپنے نفس کی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ تو یہاں پر بھی شیطان کے حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دی، لہٰذا یہاں پر بھی شیطان کی پرستش اس معنی میں ہوگا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو خدا بنا رکھا ہے؟ تو یہاں پر اطاعت گزاری مراد ہے۔ تو ان چیزوں کی پرستش میں چونکہ شیطان کی اطاعت کی جاتی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کی پرستش کو شیطانم مریدا یعنی شیطان کی پرستش سے تعبیر کر دیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہ اللہ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا،
جس پر اللہ نے لعنت کی اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ اس پر اللہ نے لعنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا، قیامت کے دن تک اس پر لعنت ہے، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ضرور حصہ لوں گا، یعنی تیرے بندوں میں سے بہت سے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی دو تفسیر ہو سکتی ہیں، یا ان سے شرکیہ نظر و نیاز کا حصہ مختص کرواؤں گا، یا ان بندوں میں سے حصہ، یعنی ان میں سے بہت سے بندوں کو میں جہنم میں لے جاؤں گا، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جہنم کے اندر۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، اور شیطان کے متبعین کی تعداد من عباد کا، الفاظ ہیں من عباد کا نصیبا مفروضہ، من تبعیض کے لیے، یعنی بعض لوگوں کو میں جہنم میں ساتھ لے جاؤں گا۔ سوال یہ ہے کہ جہنم تو بھر جائے گی، تو یہ بعض لوگ تو نہ ہوئے، نیکوکار تھوڑے پڑ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کے لیے ایک مخلوق پیدا فرمائے گا، جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ تو پھر ادھر من جو ہے یہ تبعیضیہ کیوں ہے، یہ تبعیض کے لیے کیوں ہے، حالانکہ شیطان کے متبعین کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر یاد رہے کہ من کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام بندوں کے ساتھ ہے، تیرے بندوں میں سے بعض۔ اب جو فرشتے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، بل عباد مکرمون، قرآن نے کہا فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر عباد کا اطلاق فرشتوں، اللہ کے اطاعت گزار بندوں، ان سب پر کیا جائے، اور مسلمان جنات پر کیا جائے جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں، تو ان کا تمام کا مجموعہ اتنا زیادہ ہے، بالخصوص فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کے سامنے جن و انس جو سرکش ہیں وہ بعض ہی ہوں گے۔ من عباد کا نصیبا مفروضہ، کہ تیرے بعض بندوں کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا، ایک حصہ ان میں سے لے جاؤں گا یا مقرر کروں گا۔ دو تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی کی بات کو نقل فرمایا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا، تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز بدل دیں، جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ میں ان کے دلوں میں آرزویں ڈالوں گا۔ آرزویں یعنی کوئی شخص نوجوان ہے، اس کے دل میں آرزو ڈال دی، ابھی تیرے پاس زندگی بڑی طویل ہے، ہو سکتا ہے تو ایک لمبی زندگی جیے، تو لہٰذا اس کو نیکی کی طرف آنے سے روکنا۔ کوئی تندرست شخص ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا ابھی تو تندرست ہے، جی لے جتنی زندگی جینی ہے، یعنی طول العمل، لمبی امیدیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے معاملے میں لمبی امیدوں کے مسئلہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، یعنی یہ لمبی امیدوں میں رہیں گے۔ پھر یہ انسان کو توبہ اور استغفار کرنے میں تاخیر کے معاملے میں ڈال کے رکھتا ہے۔ انسان جس کے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت آ جائے تو اس کے دل میں تاخیر کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، تاخیر کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے، اور اتنا اس کو مؤخر کر دیتا ہے کہ بعض لوگوں کو پھر موقع نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا۔ یعنی وہ شخص مؤخر کرتے کرتے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو موت ایک دم سے آ لیتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، موت کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ان امیدوں پر جی رہے ہیں، ابھی زندگی طویل ہے، ابھی ہم تندرست ہیں، نوجوان ہیں، آپ اگر قبرستانوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک دن کے بچے سے لے کر نوجوان، بوڑھے، اوسط عمر کے لوگ، ادھیڑ عمر کے لوگ، مرد و عورت، سب کی قبریں نظر آتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستانوں کی زیارت کرو، قبرستان میں جایا کرو، اس سے تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ شیطان کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا وہ مویشیوں کے کان چیر دیں۔
مویشیوں کے کان چیر دیں، اصل میں مشرکین مکہ نے خود ساختہ طور پر، آگے سورہ معاہدہ میں یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس میں یہ تمام چیز وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے بحیرہ صاحبہ کے متعلق. تو یہاں پر میں صرف اتنا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسی اونٹنی مشرقین کے ہاں جس کے 5 بچے ہوں، یعنی پہلے اس نے 4 مادہ اونٹنیوں کو پیدا کیا ہو اور پانچواں بچہ نر ہو، یعنی اونٹ پہلے 4 اونٹنیاں اس سے پیدا ہوئی ہوں اور 5واں بچہ اونٹ ہو یعنی نر ہو، تو وہ اس اونٹنی کے کان کو چیر دیتے تھے اور اس سے نفع حاصل کرنا بند کر دیتے تھے. نہ اس پر سواری کرتے تھے، نہ اس کو ذبح کرتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، اور کہا کرتے تھے یہ اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہے، اور اس کو بتوں کے نام پر مختص کر دیتے تھے. یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنا. آج بھی بہت سے لوگوں کو عادت ہے کہ ختم شریف کا کھانا ہو یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ہو، 11ویں شریف کا کھانا ہو، وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دیتے ہیں. یہ حرام ہے، ہم نہیں کھاتے. یہ عادت تو مشرکین میں تھی کہ وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر دیتے تھے خود ساختہ طور پر. حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. تو یہاں پر حرمت کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی، خود ساختہ طور پر اپنی ذہنی کیفیت کا بیان یہ کرتے تھے بس یہ اللہ نے حرام کر دی. اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تفسیر یوں ہی بیان کی ہے. بخاری شریف میں ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی جس کا دودھ دھونے سے بتوں کے لیے منع کیا جاتا تھا اور کوئی شخص اس کا دودھ نہیں دھو سکتا تھا. آگے اس نے کہا، شیطان کہتا ہے فلا یغیرن خلق اللہ، کہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو تبدیل کریں. یہاں پر ان عورتوں کی طرف اشارہ ہے اور ان مردوں کی طرف اشارہ ہے جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں یا عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں. یا بہت سے لوگ آج خود کو ہیچڑا یا مخنث بناتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو پیدا کیا وہ اس سے راضی نہیں ہے. عورتیں اپنے بالوں کو کٹوا کے مردوں کی طرح مردوں کا لباس پہننا، مردوں جیسے جوتے پہننا، اور بہت سے مرد اپنے بالوں کو بڑا رکھتے ہیں، اپنے چہروں کو داڑھیوں کو صاف کر دیتے ہیں، اپنے چہروں کو بالکل عورتوں کے مشابہ کر دیتے ہیں. اس پر بھی 4 احادیث ذرا سماعت کیجئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مرد پر لعنت ہے جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے. رواہ ابو داؤد، جیسا کہ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. ابن عباس کی دوسری حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں صبح و شام اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں. صبح و شام ان پر لعنت برس رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالوں میں دوسرے بال لگوانا، جیسے آج عورتیں اپنے سر کے بالوں میں دوسرے آرٹیفیشل بال لگوا لیتی ہیں، اور اپنے یہ جو بال اکھڑوانا ہے، اپنی پلکوں کو اکھڑوانا، یہ جو اوپر آنکھوں کے اوپر بھویں ہیں ان کو اکھڑوانا اور اپنے بالوں میں دوسرے بال لگوانا، ان چیزوں کے کرنے کی ممانعت فرمائی اور فرمایا ایسی عورتوں پر لعنت ہے. اپنے چہروں کو عورتوں کی مشابہت، کلین شیو ہو جانا، عورتوں کا مردوں کا لباس پہننا، مردوں کے جوتے پہننا وغیرہ، یہ تمام کی تمام باتیں قابل لعنت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. شیطان نے کہا فلا یغیرن خلق اللہ، کہ میں انہیں مجبور کروں گا. بہت سے لوگ اپنے کان چروا لیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں. یہ تمام کے تمام معاملات ایسے ہیں جن پر شریعت نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور لعنت فرمائی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، تو جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو کھلے نقصان میں جا پڑا. اگلی آیت مبارکہ یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، شیطان انہیں صرف فریب کے وعدے دیتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ جو ایمان لائے اور اچھے کام کریں، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ یعیدہم، شیطان انہیں وعدے دیتا ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی امیدیں اور وسوسے ڈالتا ہے تاکہ انسان گمراہی میں جا پڑے۔ مشرکین کو ان کا شرک مزین کر کے دکھاتا تھا، ان کو وہ اپنے عمل اتنے اچھے لگتے تھے کہ ان کو دعوت رسول سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ منافقوں کو ان کی منافقت پسند کرواتا ہے، وہ اپنی منافقت پر راضی رہتے ہیں اور وہ اپنے تائیں سمجھتے ہیں کہ ہم راہ راست پر ہیں، اور برے کام کرنے والوں کے دل میں اللہ کی رحمت کی امیدیں جگاتا رہتا ہے۔ بھئی اللہ بڑا کریم ہے، تمہیں معاف کر دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی پر یہ واجب نہیں کہ ہر گناہ گار کو معاف کرے، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کرے۔ اس امید پر کہ انسان گناہ کرتا رہے اور خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے نہ معاف کرے، اور اگر اللہ نے اس کو معاف نہ کیا تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ یوں ہی شادی بیاہ کی رسومات میں ریاکاری کرواتا ہے، فضول خرچی، لوگ پیسے پھینکتے ہیں اور بے تحاشا پیسہ پھینکا جاتا ہے، اور لوگوں سے مقام و مرتبے اور سٹیٹس کے نام پر گناہ کرواتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور یہ اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ لوگ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہ پائیں گے، بلکہ یہ جہنم میں ضرور داخل کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ یہاں پر اہل ایمان کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ ایمان لانا اور اس کے بعد عمل صالح کرنا، یہ جنت میں دخول کی شرط قرار دی گئی ہے۔ باقی اللہ کسی کو بغیر عمل صالح جنت میں داخل فرمانا چاہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک قاعدہ مرتب کر دیا گیا کہ تم نے ایمان لانا ہے اور عمل صالح بھی کرنے ہیں، سندخلہم، پھر تمہیں داخل کیا جائے گا جنت کے اندر۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید وہی رکھے جس نے نیک عمل کیا، ہاں اللہ کی بارگاہ میں متوجہ رہے، یا اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ اللہ کی رحمت بڑی حاوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے فرمایا کہ پہلے ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، پھر تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب ومن یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون نقیرا۔ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی، جو کوئی برائی کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی اپنا پائیں گے اور نہ مددگار۔ جو کوئی مرد و عورت اچھے کام کرے اور مسلمان بھی ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ان پر تل کے برابر بھی، یعنی بہت معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب کا خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ جتنے دن ہمارے آباء و اجداد سے بچھڑا پرستی ہوئی، یعنی انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی، بس اتنے دن ہی ہم نے جہنم میں رہنا ہے، باقی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ عیسائیوں کا خیال یہ تھا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کر دے دیا ہے، لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے۔ اور ان مومنین کی بھی توجہ اس طرف دلائی گئی جو سمجھتے تھے فقط ایمان لانے سے ہی جنت مل جائے گی، اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خواہشوں کے مطابق تمہیں جنت نہیں ملے گی،
جنت کا راستہ وہی ہے جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جو کوئی برے عمل کرے اور اس کے باوجود امید لگا کے رکھے تو یہ امید جھوٹی ہے، یعنی مفت میں مجھے جنت مل جائے، یہاں پر لوگوں کے حق بھی مارے، نمازی بھی ترک کرے، والدین کی نافرمانیاں بھی کرے، شراب بھی پیے، جوا بھی کھیلے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس نے بھی برا عمل کیا وہ اس کی جزا بھی پائے گا، اس کی جان خلاصی نہیں ہو سکتی، اور تمہارے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو عمل نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، مرد ہو عورت ہو لیکن ہو مومن، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے ساتھ بال برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ نیکی کرنے والا ہو، وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ یہود و نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے اور خود کو دین ابراہیمی سے منسلک سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی تعریف فرمائی کہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے اپنی جبین نیاز اللہ کے لیے جھکا دی اور وہ حضرت ابراہیم کی شریعت کی پیروی کر ہیں، ہر طرح کے شرک سے دور ہیں۔ یہود و نصارہ تو شرکیہ افعال کے اندر داخل ہو چکے تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، دوسرے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ معاملہ کہ تم جو اپنی خواہشات سے شرک بھی کر رہے ہو اور خود کو دین ابراہیمی سے منسلک بھی کر رہے ہو، یہ فقط تمہاری خوش فہمی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ دین ابراہیمی فقط انہی کے پاس ہے جنہوں نے اطاعت رسول کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی ہی کی تعلیم دے رہے ہیں اور دین ابراہیمی ہر باطل سے پاک ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ گہری دوستی کو کہتے ہیں خلیل، اللہ کے محبوب تھے۔ ایک معنی یہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ میں کسی قسم کا خلل نہ ہو، نہ کسی قسم کا نقصان ہو۔ آخریت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر شے کو محیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم اور قدرت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کسی شے کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کے علم میں ہے، کوئی پہلو اس کے علم سے خارج نہیں۔ سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ میں جلد 14 میں فرمایا علم و قدرت الہی ہر شے کو محیط ہونے کے معنی یہ نہیں کہ علم اور قدرت ہر جگہ پر متمکن ہے، کہ جگہ یا طرف میں ہونا جسم اور جسمانیت کی شان ہے، وہ اس کی صفات سے متعالی، بلکہ احاطہ علم کے معنی یہ ہے کہ ہر شے واجب یا ممکن یا ممتنع یا معدوم، موجود، حادث یا قدیم، ہر شے اللہ کو معلوم ہے۔ احاطہ قدرت کے معنی یہ ہے کہ ہر ممکن پر اسے قدرت حاصل ہے، ہر ممکن پر اسے قدرت حاصل ہے۔ جو چیز معدوم ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو موجود ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے، یعنی اس کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ حادث ہے، قدیم ہے، ممتنع ہے، معدوم، واجب، ممکن، کچھ بھی ہے، جو ہو چکا وہ بھی، جو ہونے والا ہے وہ بھی، جو نہیں ہوا اور اگر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ تو اللہ کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کاملہ پر چلنے کی کما حق توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما